السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لمحہ نیوز اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، امریکہ کے ستارے گردش میں ہیں، یہ بات طے ہو چکی ہے، اور امریکی صدر جو چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، ان سے تکمیل تک نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اور اس کی مثال میں کل جب جو ورلڈ کپ کا فائنل ہے اس کی سیریمنی دیکھ رہا تھا تو وہ بڑے زبردست ویژولز تھے، جب امریکی صدر جو ہیں وہ مجبور تھے ان کھلاڑیوں کو میڈلز بنانے پر جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں بتاؤں گا کہ کون سا وہ کھلاڑی ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن آپ کبھی غور کیجئے اس بات پہ کہ امریکہ نے سر توڑ کوشش کی کہ کسی طریقے سے ارجنٹینا جو ہے وہ فائنل تک پہنچے۔ مصر کو ہرایا گیا اور بہت سے آرگیومنٹ، مختلف طرح کے کمنٹیٹرز نے بہت آرگیومنٹ کیا، امپائرنگ فیئر نہیں تھی، بہت سے ایشوز بنے۔ اس کے باوجود اسپین وہ ٹیم تھی جو ان تمام تر چیزوں کے باوجود ایک طرح کی بالکل ایسے اسٹریٹ ون کے ساتھ فائنل میں آئی، اور کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ لیونل میسی کے ہوتے ارجنٹینا جو ہے وہ اس طرح سے شکست کھائے گی کہ ان کو ہلنے بھی نہیں دیا جائے گا۔ اگرچہ کہ پورے ٹورنامنٹ میں اسپین نے بڑی آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس دی ہے، یعنی 8 میچ ہوئے ہیں، 7 میچوں میں ان کے خلاف کوئی گول ہی نہیں کر سکا۔ ایک میچ تھا صرف، ٹوٹل ایک گول ہوا ہے اسپین کے خلاف اس ورلڈ کپ کے اندر۔ اور پھر اس کے علاوہ جو فائنل کا ہم نے جو آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جناب انہوں نے نہ صرف ڈیفینڈ کیا بلکہ 65% بال ان کے ہاتھ میں رہا۔ کوئی درجن سے زیادہ گول ہیں جو ارجنٹینا کے گول کیپر نے روکے، یعنی وہ یقینی گول تھے لیکن اس نے روکے، اور اس کی وجہ سے لمبی لائن نہیں لگی گولز کی۔ لیکن جو مقررہ وقت ہے اس میں کسی کی طرف سے کوئی ٹیم دونوں میں سے کوئی گول نہیں کر سکی۔ میسی بالکل فلاپ ہو گئے، ارجنٹینا کا اٹیک بالکل فلاپ ہو گیا۔ اسپین مکمل طور پر چھایا ہوا نظر آیا۔ جو اضافی وقت تھا اس میں بھی پہلے جو ہاف تھا اس کے اندر وہ نہیں کر سکا گول، لیکن سیکنڈ ہاف شروع ہوتے ہی 1 منٹ بعد انہوں نے گول جو ہے وہ کر دیا، اور وہی فیصلہ جو گول ثابت ہوا۔ بات کر رہا تھا میں امریکہ کی، کیوں کر رہا تھا، میرے دماغ میں کیوں تھا یہ، میں بطور صحافی میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے وہ الفاظ یاد آ گئے ٹرمپ کے کہ جب وہ جو اسپینش صدر ہیں ان کو وہ دھمکاتے تھے اور اسپین کے ساتھ وہ تجارت بند کرنے کی بات کرتے تھے، اور وہی اسپین تھا جس کو وہ میڈل پہنانے پر مجبور ہو گئے اپنے کھلاڑیوں کی وجہ سے۔ فٹ بال کے کھلاڑیوں نے جو امریکی صدر ہے اس کو مجبور کر دیا کہ وہ آ کر انہیں وہ ایوارڈز دے، جو عالمی چیمپئن کے ایوارڈز ہیں، گولڈ میڈل پہنائے، انہیں ٹرافی دے۔ اور اس طرح سے میں جو بات کہہ رہا تھا کہ امریکہ اب چاہے کچھ بھی کر لے، کوشش کر لے، بہت زور لگا لے، لیکن وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اور اس کے اسی وجہ سے میں نے کہا کہ اس کے ستارے گردش پہ بھی ہیں۔ اب یہ کہاں کہاں اپلائی ہوتا ہے یہ آپ کر لیجئے گا، لیکن جو لامین یمال ہیں یہ اگرچہ کہ اسپینش بورن ہیں، اسپین میں پیدا ہوئے، لیکن ان کے جو فور فادرز ہیں یہ مراکش سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مسلمان فیملی سے ہیں، اور وہ اپنے مسلمان ہونے پر فخر بھی کرتے ہیں۔ یہی کہا انہوں نے کہ مجھے فخر ہے اپنے مسلمان ہونے پر۔ اور پھر لامین یمال کی وہ تصاویر بھی ہم نے دیکھی ہیں جب وہ فلسطین کا جھنڈا اٹھائے ہوئے کھڑے تھے کسی ایک لیگ کے اندر۔ اب ایک ویڈیو ویسے وہ بھی چل رہی ہے جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہاں جو 2026 کی جو سیریمنی ہے اس کے اندر جھنڈا اٹھایا، ایسا نہیں ہے، وہ فیک ہے، لیکن باہر طور ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ فلسطین کے ساتھ ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس پورے ٹورنامنٹ میں جو فلسطین کی ہمدردی رکھنے والی ٹیم تھی وہ ایسے جسے کہہ لیجئے نا کہ بالکل کلین، جو میں نے ابھی آپ کو فیکٹس بتائے ہیں کہ کوئی میچ انہوں نے نہیں ہارا۔ 8 میں سے 7 میچوں کے اندر ان کے خلاف کوئی گول بھی سکور نہیں کر سکا، 8ویں میچ میں 1 گول سکور ہوا۔ تو اس طرح سے وہ ٹیم کتنی سٹریٹ اس کے ساتھ ون کے ساتھ آئی، اور کس طرح سے انہوں نے باوجود اس کے کہ امریکی انتظامیہ، امریکہ، باقی دیگر ٹیمیں، سب کی جو ہمدردیاں ہیں وہ ان ٹیموں کے ساتھ تھیں جن کو اسپین ہراتا چلا گیا، اور آخرکار فائنل میں وہ ٹرافی اٹھانے میں کامیاب ہوا۔ جو مسلمانوں والا معاملہ ہے، لامین یامال کی جہاں تک بات ہے، وہ FC بارسلونا کی طرف سے کھیلتے ہیں، اور وہ بڑے جسے کہہ لیجئے کہ اوپن اس کے ساتھ، ان کی میسی کے ساتھ بھی بچپن کی ہیں، جب وہ چھوٹے تھے تو میسی کے ساتھ ایک ویڈیو ہے جس میں انہوں نے وہ بچوں کو ملتا ہے، ایک سٹار فٹ بالر ان کو ایک دن ان کے ساتھ گزارتا ہے، وہ بھی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ان دنوں کے اندر۔ باہر طور جو سب سے مزیدار دلچسپ بات یہ تھی کہ جو امریکہ مخالف ٹیم تھی، جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا اسپین تھا، جس نے فلسطین پر سب سے زیادہ آرگیومنٹ کیا، جس نے اسرائیل کے خلاف، تو یہ نیتن یاہو اور ٹرمپ مل کر بھی اس ٹیم کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور وہ ٹیم نہ صرف ورلڈ کپ جیت گئی بلکہ وہ اب ٹرمپ کو اور نیتن یاہو کو بھی ہانٹ کرتے رہیں گے یہ ویژولز
کہ کیسے ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو بیچاروں کو ٹرافی بھی دینی پڑی. ان کا آپ چہرہ دیکھ کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے تاثرات کیا ہوں گے, جذبات کیا ہوں گے جب وہ اسپین کی ٹیم کو میڈلز پہنا رہے تھے. بہرطور اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی کتنی ہی منظم دھاندلی کرنے کی کوشش کرے, کوئی کتنا ہی مینپولیٹ کرنے کی کوشش کرے, لیکن اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے, آپ محنت کرتے ہیں, زور لگاتے ہیں, ٹیم سپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں, آپس میں اتحاد کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, تو پھر آپ کی جو فتح ہے نا وہ آپ کا مقدر ہوتی ہے.